گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین حضرت سیدنا ابو زرعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ وفات کے بعد خواب میں ان کی زیارت کی کہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، امام الملائکہ بنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے دریافت کیا، معلوم کیا، اے ابو زرعہ، کون سی عبادت کے صلے میں آپ کو یہ اعزاز اور اکرام ملا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جو مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ درود پاک ہی کی برکت ہے کہ خداوند عالم نے مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نظر کا نور دلوں کے لیے قرار درود، نظر کا نور دلوں کے لیے قرار درود، عقیدتوں کا چمن روح کا نکھار درود، چراغ یاس مسلسل کے گھپ اندھیروں میں، غموں کی دھوپ میں ہے ابر سایہ دار درود، درود روح کی بالیدگی کا سما ہے، جبین شوق کو دیتا ہے ایک نکھار درود، درود نغمائے نعت نبی کا زینہ ہے، صدا بہار دعاؤں کا ہے وقار درود، گلاب ذہن کے پردوں پہ کھلنے لگتے ہیں، گلاب ذہن کے پردوں پہ کھلنے لگتے ہیں، زباں پہ جب میری آتا ہے مشک بار درود۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آداب زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ قبلہ جانشین امیر سنت صاحبزادہ حضرت مولانا حاجی ابو اسید عبید رضا مدنی دامت قدم القدسیہ کا یہ پروگرام ہے، اور اس میں ہم جانشین امیر سنت سے کویسچن آنسر کرتے ہیں، آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں، آپ کے میسیجز کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ زندگی کے مختلف لمحات پر شیطان انسان کو رستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی تو شیطان کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی ناکام ہو جاتا ہے، لیکن شیطان نا امید نہیں ہوتا۔ جب تک انسان کا آخری سانس بھی چل رہا ہے تو یوں کہہ لیجئے کہ شیطان کی ایفرٹ، شیطان کی کوشش بہرحال جاری رہتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اپنی زندگی کو شیطانی وساوس، شیطانی خیالات، شیطانی کاموں، شیطانی تفکرات، شیطانی نظریات اور شیطانی اعتقادات سے بچا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات
اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان ورگلاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل، یہ انسان کو سہارا بھی دیتا ہے، لیکن سہارا اسی کو ملتا ہے جو سہارے کا طلبگار بھی ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جانشین اہل سنت سے میں یہ بات ذہن میں سوچ کر کے آیا تھا کہ پہلا سوال ہم شیطان کے بارے میں ہی کریں گے، تو میں کچھ اس کی ابتدا میں آپ کو مزید معروضات پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم قبلہ جانشین اہل سنت کی جانب بھی بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ شیطان سے حفاظت کے لیے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم القدسیہ نے ایک بڑا پیارا جو ہے وہ شجرہ قادریہ طاریہ میں ایک وظیفہ بیان فرمایا ہے کہ صبح کے وقت میں انسان سورہ اخلاص پڑھے 11 مرتبہ۔ سورہ اخلاص پڑھنے کا یہ فرمایا گیا ہے کہ شیطان اپنے لشکر کے ساتھ بھی اگر بندے پر حملہ آور کرے گا تو بندے کو گناہ نہیں کرا سکے گا جب تک کہ وہ خود گناہ کرنے کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کے لیے انسان کو مواقع فراہم کیے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو ان کی یوٹیلائزیشن کرتا ہے۔ ہم سب کو کوئی بھی شخص اگر شیطان بولے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کے بارے میں ہمارا ایک مائنڈ سیٹ، ایک ذہن ہے کہ شیطان یہ سب سے پہلے نمبر پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا باغی ہے۔ شیطان یہ برا ہے، اس کا کام ہی برائی کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو ورگلانا ہے، لہذا اگر ہمیں کوئی شیطان کہے تو ہمیں یہ بات بری لگتی ہے اور بری لگنی چاہیے۔ لیکن اگر دوسری طرف جو ہے وہ غور کیا جائے تو یہ بات بھی ہمارے سامنے کھل کر کے سامنے آئے گی کہ شیطان کو تو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن شیطانی کاموں کو ہم مختلف طرح کے یوں بولیے کہ اس کو شوگر کوٹڈ کر کے یا اس کو اپنے بہانوں کے، اپنے ہیلوں کے یوں جسٹیفیکیشن دے کر کے وہ کام کر جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میوزک سننا، موسیقی سن رہے ہیں، تو یہ بھی ایک شیطانی کام ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب زبور شریف پڑھا کرتے تھے تو پرندے جو ہے یہ ساکت ہو جایا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ پانی، چلتا پانی جو ہے وہ ٹھہر جایا کرتا تھا، اور اللہ کریم نے آپ کی آواز میں ایک ایسا سرور رکھا تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ تو شیطان نے اس وقت کے لوگوں کو بہکانے کے لیے، رستے سے ہٹانے کے لیے یہ اس طرح کے انسٹرومنٹس جو ہے وہ ایجاد کیے کہ جس سے لوگ جو ہے وہ سن کر یہ داؤد علیہ السلام کی زبور سننا یہ چھوڑ دیں اور یہ جو انسٹرومنٹس ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، یہ سننے لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔ اللہ کریم نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ایک سیدھی ڈائریکشن میں لے کر کے چلنا ہے۔ یوں ہی جو فلمیں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے عید کا موقع ہے، اب چھٹیوں کے دن ہیں، انجوائمنٹ کا جو ہے وہ سما ہے، وقت ہے، یا یوں ہی بیہودہ جو کام ہو رہے ہوتے ہیں جو غیرت کے خلاف ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اس کو رسم کے نام پر جو ہے ہم رسم کا اس کو کوٹنگ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر رواج ہے ہمارے ہاں یہ بول کے اس کو آگے بڑھا دینا ہے، ٹھیک ہے ہو رہا ہے، رواج ہے، جبکہ کام کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطانی کام ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی آنکھیں بھی کھولنی ہوں گی اور اپنے کان بھی جو ہے وہ کھولنے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور تعلیمات کے مطابق ہی چلنا پڑے گا۔ یہ کامیابی کا رستہ ہے، اور جو اس رستے کو چھوڑ کر شیطانی کام کرے گا تو پھر یہ سمجھ لیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ شیطان کا آخری مقام یہ جہنم ہی ہے، اور یہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو جہنم میں ہی لے کر جائے گا۔ ایک گاڑی ہے جس کی منزل جو ہے وہ مدینہ ہے تو وہ آپ کو مدینے لے کر جائے گی، اور اگر کوئی گاڑی ہے اور اس کی منزل کوئی اور ہے تو وہ پھر کہیں اور لے جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلط کام کو جسٹیفائی کرنے کی بجائے
یا غلط کام کو کوئی بھی ٹیگ لگا کے یا کوئی بھی ٹائٹل لگا کر کے کرنے کی بجائے ہمیں اس کو چھوڑنے کی طرف آنا ہے، اس کی آگے بند باندھنا ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اپنی زندگی سے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ بعض اوقات ہم کچھ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر ویسی کیفیت آتی ہے یا وہ جیسے شادی کی مثال، شادی میں بہت ساری چیزیں ایسی ایڈڈ ہیں جو دین اسلام کے خلاف ہیں، ایسی رسم و رواج ہوتے ہیں، جیسے مرد کو مہندی لگانا، مرد کو مہندی لگانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاتھوں میں مہندی لگا رہے ہیں، لوگ لگوا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس کا بھی کیا کرنا ہے؟ بائیکاٹ کرنا۔ یہ میں نے اس کی ایک مثال دی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بعض چیزیں ہم دیکھ کے ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارا اپنا موقع آتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا کریں؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ کام نہیں کریں، ختم بات ہے۔ آپ کسی کو سمجھائیں کہ بھائی یہ کام اللہ رسول کی یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ اللہ رسول کے احکامات کے خلاف ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ برادری میں یہ کچھ جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کو ڈنڈ بھرنا پڑے گا، جرمانہ ہوگا۔ شادی کا موقع ہے تو اس میں اتنا آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا، یہ کچھ پکائیں گے، یہ نہیں پکائیں گے تو پھر آپ جرمانہ دیں گے۔ ماشاءاللہ، تفضل و تشرف، سبحان اللہ۔ تو ڈنڈ دیں گے، جرمانہ دیں گے، یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ جرمانہ دینا ہے۔ تو اپنا یہ کام ہے، یہ جب ہماری باری آئے گی تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا ہے۔ اس سسٹم کا حصہ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ حصہ جو ہمیں اللہ رسول کے حکم کے خلاف لے جانے والا ہے، ہمیں اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور جو اس طرح کی غلط جو ہے وہ شریعت کے خلاف رولز بناتے ہیں، اصول بناتے ہیں، ان کو بھی یہ نہیں بنانا چاہیے، ورنہ رول تو اصول پیچھے کیا ہوگا اس کا تو جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، لیکن قبر میں پھر انسان خود ہی ہوگا، اور اس کے برے اعمال پھر جو ہے وہ مزید اس کے عذاب کا سبب بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے کہ بلا جانشین میرے سنت کی جانب جو ہے وہ ہم بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ پہلا سوال میرا ارادہ یہی تھا کہ ہم شیطان کے بارے میں کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ اسی کے بارے میں ہوگا کہ شیطان کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، اور جانشین میرے سنت انشاءاللہ ہم اس کا جواب بھی دیں گے، اور جتنی بھی قسم کا شیطان ہے اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ شیخ طریقت امیر سنت کے صاحبزادے حاجی عبید رضا مدنی دامت قدم القدسیہ سے معلوم کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی حضور، شیطان کی کتنی قسمیں ہیں حضور، اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ ویسے جو ہے نا وہ مشہور تو ایک ہی ہے، جی ابلیس۔ جی جنات ہی میں شیطان ہوتے ہیں، شیاطین۔ صحیح۔ مگر شیاطین جو وہ صرف جنات ہی میں نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ اب فرق یہ ہے کہ چونکہ وہ جو شیطان ابلیس ہمیں نظر نہیں آتا، صحیح۔ جن شیطان جو یہ نظر نہیں آتا، اور یہ یوں دل میں ڈائریکٹ سون کے ذریعے وسوسہ ڈالتا ہے، جس طریقے سے بھی۔ اور جو دو ٹانگوں والا شیطان ہے، انسان، تو وہ جس طرح وسوسے ڈالتا ہے، وہ جس طرح بہکاتا ہے، جی وہ جس طرح راستے سے ہٹاتا ہے، جی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بعض کو زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جی اب دیکھیں نا کہ انسان ہی نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا نا، جھوٹا دعویٰ۔ مسلمہ کذاب دیکھ لیں، جی انسان ہی تھا نا، تو ظاہر ہے کہ بھی شیطان ہے۔ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ شیطان ہے۔ ٹھیک۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ صحیح۔ اس کی تفسیر میں کہ وہی جو میں نے عرض کی، اس کی تفسیر میں یہی ہے کہ شیطان جو نا وہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک۔ ایک ہے شیاطین الجن، جی، اور دوسرا ہے شیاطین الانس۔ ٹھیک۔ تو جن کا تعلق جنات سے، جیسے ابلیس لعین اور اس کی اولاد جنات، اور شیاطین الانس یعنی وہ شیطان جن کا تعلق انسانوں سے ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو کفر اور گمراہی کے طرف بلانے والے
इंसान हैं। ठीक। और यही हकीकत अहादीस में भी बयान की गई है, जैसा कि अल्लाह के प्यारे नबी आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, जी, शैतान आदमियों और शैतान जिन्नों के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। ठीक है। यानी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? शैतान आदमियों सही। और शैतान जिन्नों से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। और उलमा फरमाते हैं, आइम्मा दीन फरमाते हैं कि जो शैतान आदमी जो है ना, यानी इंसान वाला जो शैतान है, वो जिन वाले शैतान से जो ना ज्यादा बुरा है, ये ज्यादा खतरनाक है। यानी बुरा से मतलब कि ज्यादा खतरनाक है, कि इसका वार जो है ना वो ज्यादा खतरनाक होता है। सही। चूंकि अल जिन्स यमील अल जिन्स, ठीक। कि जिन्स जिन्स की तरफ माइल होती है। ठीक है। हम जब भी शैतान कहते हैं तो ज़ाहिर है कि तस्वुर में वही शैतान आता है। सही। वैसे ज़ाहिर है कि उसको किसी ने देखा नहीं है शैतान को, हाँ जी। यानी आम इंसान की जी। पहुंच से वो दूर उसके देखने से। सही। क्योंकि जिन है ना, जिनको हर कोई नहीं देख सकता, आम इंसान नहीं देख सकता। ठीक। तो जब भी लफ्ज शैतान कहा जाता है ना, तो उससे मुराद वही शैतान होता है। इब्लीस ज़हन में आता है। इब्लीस सही। ज़हन में आता है। अच्छा, अब ये शैतान ऐसा है कि जिससे कई कुफ्फार वो भी उसकी बुराई करते हैं, और होते इसी के पैरोकार हैं, जी। इब्लीस के। तो लिहाजा हमें जो है ना इन दोनों किस्मों के शयातीन से बचना है, ठीक है। चाहे इब्लीस हो या ये वाला हो, यानी इंसान वाला शैतान हो या जिन्नात वाला शैतान हो। सही। कैसे बचेंगे जी? हाँ, इसके जो है वो उलमा ने जो है वो तरीके बयान फरमाए हैं। सही। जैसे कि हदीस पाक में जो है एक तरीका बयान किया गया है कि जब शैतान वसवसा डाले तो इतना कहकर अलग हो जाओ कि तू झूठा है। असल में देखें कि शैतान जो ना वो, इसके पास जो ना वो मुख्तलिफ हथियार हैं। मैं इस पे मशवरा यही दूंगा, अर्ज यही करूंगा कि अमीर सुन्नत का रिसाला भी शैतान के 4 गधे, जी जी, खोते हैं ना, हाँ जी, शैतान के 4 खोते, शैतान के 4 गधे, ये रिसाला भी पढ़ना चाहिए। ठीक है। क्योंकि शैतान के पास जो है ना वो तरह तरह के हथियार है, हर एक के लिए अलग हथियार है। यानी जैसा बंदा वैसा काम। बिल्कुल, कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। सही। तो जैसा बंदा वैसा काम। अल्लाह तो बचाए। किस तरह उसको बहकाना। कोई शख्स जो है ना पक्का ऐसा नमाजी, नवाफिल का पाबंद है, जमात तो जमात नवाफिल तक का पाबंद है, नवाफिल तक पढ़ता है, कसरत से पढ़ता है। अब शैतान जो है वो ज़ाहिर के पहले उसको परखेगा, और ये नहीं कि डायरेक्ट उसको फर्ज से जो है ना ये महरूम करेगा। सही। वो इस पर कंडीशन, और वो क्या पहले उसे नवाफिल से दूर करेगा। जब इस पे इसका दाव पूरा चल गया, अब ये सुन्नत गैर मुअक्कदा पर आएगा, सही। अब ये सुन्नत मुअक्कदा पर आएगा, फिर ये वाजिब पर आएगा, फिर जो है ये ऐसा जमात पर आएगा, फिर ये फर्ज पर। तो आप देखेंगे ना ये बाज़ होगा जो ना ये आहिस्ता 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 लोगों को इस तरह ये पीछे करता जाता है नमाज से। और बाज़ होगा ये भी इसका वार है कि छोटी भलाई दिखाकर बड़ी भलाई से महरूम कर देता है, ठीक है। तो इंसान का खुला दुश्मन है ना। ये यूं भी करता है हुजूर कि बंदा नेक काम भी कर रहा है, बुरा काम भी कर रहा है, नेक भी कर रहा है, तो वो बुरे को भी यूं क्लियर कर दे, यार हाँ चलो ये भी तो कर रहा हूँ ना। जैसे कोई हराम कमाई कर रहा है तो उसको भी हाँ यार चलो सदका भी दे रहा हूँ, यतीम खाना चला रहा हूँ, जो है हराम कमाई तो आ रही है। जैसे डाकू है, वो भाई डाकू डाका तो डाल रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ, गरीबों में बांट रहा हूँ। यहाँ असल में ये है ना कि चूंकि हर शख्स पर हस्बे हाल उस पर जो वो इल्म हासिल करना जरूरी है उसके लिए। सही। अब ज़ाहिर है कि जो भी शख्स है, जो मुसलमान है, ज़रा उस पर हस्बे हाल मसाइल सीखना जरूरी है। सही। तो अब अगर उसे ये मसला मालूम होता कि मैं अगर हराम कमाई, हराम माल लाऊंगा तो इसके मेरा सदका कहाँ से होगा, सही। इससे मेरी गरीबों की मदद कहाँ से कहलाएगी, इससे मेरा यतीम खाना कहाँ से चलेगा। ठीक। तो ज़ाहिर है कि ये तो उसको ज़ाहिर है कि इसको इल्म हासिल करना चाहिए। सही। खैर, यानी ये बात क्लियर हो गई कि गलत काम करके उसको कोई छोटा मोटा सही काम का जो है ना वो लेबल लगाकर उस गलत काम को जस्टिफाई नहीं किया जा ये सकता। भी है। उसके बाद देखिए कई तरीके हैं। अब जैसे बंदा जो है ना नमाज पढ़ रहा है तो रिया डाल देगा, रिया में उसको घुमा देगा।
کوئی بھی نیکی کر رہا ہے تو ریا میں اس کو ڈال دے گا, دکھاوے میں ڈال دے گا. جیسا میرے سنت بعض کو فرماتے ہیں نا کہ بعض لوگ جو ہے وہ یوں جیسے مدد کر رہے ہوتے ہیں, اب جیسے کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو دیکھ کیمرے کی طرف رہے ہوتے ہیں یوں. صحیح. خیر ہمیں جو ہے اس نے زن رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بعض کو جو اس نے زن جو ڈھونڈنے سے بھی کہ نہیں ظاہر ہے کہ وہ قرائن واضح ہوتے ہیں بعض اوقات. ہم خیر مسلمان کے بارے میں حسن زن رکھیں گے. ماشاءاللہ, مرحبا. اب مثلا شیطان جو ہے نا دل میں یہ خیال ڈالے کہ اسلام جو ہے نا مکمل دین نہیں ہے. اب بعض اوقات جو ہے نا شیطان اس طرح کا وسوسہ جو ہے نا یہ, اب دیکھیں ایز پر کنڈیشن ہے, یہ کس طرح یہ وسوسہ ڈالتا ہے. یہ ڈالے گا کہ یار یہ جو مسئلہ ہے یار یہ ہے بھی یا نہیں بھی ہے, اس طرح ہے بھی یا نہیں بھی, یہ عقیدہ ہے بھی یا نہیں بھی. یہ اس طرح کر کے جو ہے یہ بندے کو گھماتا رہتا ہے. انہوں نے خود ہی بنا لیا ہے یار, یہ خود ہی بنا لیا, خود بنا لیا. یہ شیطان کوئی بھی وسوسہ ڈالے, اصل میں دیکھیں ایک تو یہ کہ وسوسہ ڈالے, شیطان یوں آتا نہیں ہے, یوں بولتا نہیں کہ بھائی یہ میں جو نا یہ تمہارے جو ہے وسوسہ ڈالنے آیا ہوں میں. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی بھی خلاف واقع خیال آئے, جی, کوئی بھی دین کے بارے میں ایسا خیال آئے کہ جو منفی کی طرف لے جا رہا ہو, صحیح, ذہن کو منتشر کر رہا ہو, تو اب بندے کو چاہیے, اب چونکہ اس نے قرآن حدیث سے پڑھا ہوا, اس نے کتابوں میں پڑھا ہوا, اس نے عقائد کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ میں نے پڑھا تو یہی ہے, اب یہ برخلاف, اس کے برخلاف خیال آ رہا ہے, تو اب اسے چاہیے کہ یہ پڑھ لے آمنت باللہ ورسولہ, واہ, اور اس کو جواب بھی نہ دے کہ نہیں اس مسئلے کا یہ جواب ہے, تو اس خیال کا یہ جواب ہے, اس کا یہ, اس کا یہ, اس کا یہ جواب ہی نہ دے. کیونکہ اس کو انگلی نہ پکڑے, یہ جتنی انگلی پکڑائے گا بندہ تو اب یہ جو نا یہ ہاتھ پکڑ لے گا, تو یہ اس کو گھمانے آتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا عالم رہ چکا ہے, جی, بہت بڑا استاد. ہاں جی. اس کا جو نا حل یہی ہے کہ اس کو لفٹ ہی نہ کریں, سب سے بہترین جواب. چاہے وسوسہ ہے, چاہے شیاطین جن جیسے وہ دل میں گندا وسوسہ ڈال رہا ہے اس کو بھی ہٹائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانوں میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو دین اسلام کے اگینسٹ جو ہے وہ راہ دکھا رہا ہے, یا اس دین اسلام کے حکم کو اپنی انٹرپریٹیشن دے کر, بعض کا حضور ایسا ہوتا ہے بات وہی ہوتی ہے, یعنی بات وہ وہی کر رہا ہے جو بات ہے, لیکن اس کو انٹرپریٹیٹ یوں کر رہا ہوتا ہے, اس کی تشریح یوں کر رہا ہوتا ہے کہ سامنے والے بندے کو رستے سے جو ہے وہ ہٹا رہا ہوتا ہے. جیسے اس کی مثال میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کی ہے, جیسے بھائی جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنا, صدقہ خیرات تو کر رہا ہے لیکن وہ کیا کر ساتھ میں حرام بھی کما رہا ہے, وہاں چلو اس میں سے یہ بھی تو کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں ابھی تو میں جو ہے نا وہ جن والے شیطان کے حوالے سے کلام کر رہا ہوں نا, صحیح, اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان والا جو شیطان ہے نا اس سے تو کلام ہی نہیں کرنا, جواب دینے کی تو بات کی بات ہے نا, اس کو تو سننا ہی نہیں ہے. جیسے ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی کا مشہور واقعہ ہے, حالانکہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے محدث تھے, اتنے پائے کے عالم تھے, ان کے پاس یہ آگے اس طرح کے شیطان, رکا کہ حضور ہم سے کچھ سن لیجئے, دین کے بعد آپ نے منع فرمایا, پھر کہا کہ حضور جو ہے نا وہ قرآن کی آیت ہی سن لیجئے, پہلے حدیث پھر قرآن کی آیت آپ نے منع فرما دیا. تو اب جو ہے وہ جو ان کے شاگرد انہوں نے کہا حضور قرآن کی آیت ہی سن لیتے, اور نے فرمایا کہ میں قرآن کی آیتوں سے سن لیتا. بعد میں پھر یہ اگر اس میں اگر اپنے طور پہ یہ ترجمہ کرتا یا کچھ اس طرح کا کرتا تو پھر اس لیے ظاہر ہے کہ علماء کا اب دیکھیں کہ یہی ہے کہ جو بھی ایسا ہو نا انسانی شیطان, جی, تو اس کو سننا ہی نہیں ہے, ٹھیک, اس کی تو دیکھنا ہی نہیں, اس کا رستہ الگ, اپنا رستہ الگ, مدینہ رستہ مدینے کی طرف ہے. صحیح, ماشاءاللہ, مرحبا. اب دیکھیں نا کہ جو ان کی جو کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں, جو بھی اس طرح کی کتابیں کفار کی, اور جو بھی ہر عالم کو ہی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نا, ٹھیک, ان سے بچا جائے گا, اور جو دوسرا ان کے قریب ہی نہیں جانا, بالکل بات سننا دور کی بات رہے گی. اور دوسرا وہ جو آپ کتب کا مطالعہ بھی نہیں کریں گے, کتابوں کو بھی نہیں دیکھنا, نہ ہی ان کے کوئی کلپس وغیرہ دیکھنے, نہ ان کے جو ہے وہ کوئی بیانات وغیرہ سننے, کچھ بھی نہیں. ٹھیک, ان سے بچا جائے. اور جنوں سے, ہاں, شیطان جنوں سے بچنے کے لیے, ہاں, شیطان جنوں سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عافیت کی دعا کرتا رہے. مدینہ, مرحبا. اور وہ ہے نا کہ صلی اللہ علیہ محمد, فجر کے وقت جو نا 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لے, 11 مرتبہ, اور جب بھی یہ وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آمنت باللہ ورسولہ,
دوسرا یہ بھی ہے کہ الٹے کندھے کی طرف یوں 3 بار کر دے، صحیح. اس سے بھی یہ ذلیل ہوگا. مگر ایسا ڈھیٹ ہے کہ ذلیل ہونے کے بعد ہی دوبارہ آ جاتا ہے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اللہ بچائے. اللہ اس سے شر سے بچائے. میں آمین 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 آمین. آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. جی. آداب زندگی پروگرام میں جانشین امیر اہل سنت سے عرض تھی کہ شیطان کے خلاف جنگ میں 12 مدنی کاموں کا کتنا عمل دخل ہے، آگے ہمارا لائے عمل کیا ہو کہ ہماری پوری زندگی نیکیوں میں گزرے، اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے، اور کوئی ذمہ داری لے لینے سے مطلب کیا فوائد ہیں اس کا اگر ارشاد فرما دیں. یہ دیکھیں کہ 12 مدنی کاموں ہی کا نتیجہ ہے کہ آج جو دعوت اسلامی کہاں سے کہاں تک پہنچی، اور آپ جو ہے وہ خود جو ہے نا وہ شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے، یا خود ابھی جو ہے نا یہ جملہ آپ نے کہا. تو یہ 12 مدنی کاموں ہی کا نتیجہ ہے کہ 12 مدنی کاموں کی برکت سے جو ہے نا یہ مدنی چینل لایا، اور شیطان کے خلاف جو ہے نا وہ اعلان جنگ گھر گھر پہنچ گیا. اور میں اس میں یہی عرض کروں گا کہ ہمارے جو بھی اسلامی بھائی ہیں وہ 12 مدنی کاموں میں سے کسی بھی ایک مدنی کام کی ضرور ذمہ داری لیں، چاہے آپ کے پاس دعوت اسلامی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کسی بھی طریقے کا، کسی بھی طرح کا شعبہ ہو، چاہے وہ یومیہ کام والا شعبہ ہو، یا سالانہ والا شعبہ ہو، یا ماہانہ والا شعبہ ہو. سالانہ شعبہ جیسے کیا کہتے ہیں قربانی کی کھالیں وغیرہ جمع کرنا. یومیہ شعبہ کہ جیسے مساجد کے معاملے میں خدام المساجد میں جیسے ہیں تو اس میں بعض اوقات جو وہ یومیہ وقت دینا پڑتا ہے. چاہے شعبہ کوئی بھی ہو، مگر دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہے نا ان میں ضرور حصہ لینا چاہیے، اور ان میں سے کسی بھی ایک مدنی کام کی ذمہ داری اپنانی چاہیے. ٹھیک ہے. مسجد درس ہے. آج جیسے مسجد درس ہے، سبحان اللہ. یوم تعطیل اعتکاف ہے، یہ ہفتہ وار ہے. ہفتہ وار. ہفتہ وار سنت اور اجتماعی بھی ہفتہ وار ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان یہ یومیہ ہے. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ یہ بھی ہفتہ وار ہے. ہفتہ وار. سبحان اللہ. صدائے روزانہ فکر مدینہ کرے، اپنا محاسبہ کرے. اگرچہ یہ 12 مدنی کام وہ یہ ہے کہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ جو ہے وہ رسالہ جمع کرا دے. چلیں یہ بھی ہو گیا. مرحبا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید کال شامل کرتے ہیں. جی. مجھے آپ کا پروگرام آداب زندگی بہت اچھا لگتا ہے. میرا جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم وقت کی پابندی کیسے کریں؟ جزاک اللہ خیرا. جی حضور. جب بندے کا ذہن ہوگا نا تو خود جو ہے وہ وقت کا پابند بھی جو ہے نا وہ ہو جائے گا. اصل میں جو ہے نا پہلے ذہن بننا چاہیے. صحیح. اس کے لیے کہ امیر سنت کے بیان کا ایک رسالہ ہے انمول ہیرے، اس کا مطالعہ جو ہے نا وہ مفید رہے گا اس حوالے سے صحیح انشاءاللہ. اور دوسرا ایک اب دیکھیں نا کہ جو بھی اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں جو طلبہ، تو ظاہر ہے کہ اب دیر سے پہنچیں گے تو پھر کھڑا رہنا پڑے گا، تو آٹومیٹکلی جو وقت کی پابندی ہو جائے گی. جی. بعض اوقات ہوتا ہے اسکول کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، واپس آ جاتے ہیں، چھٹی بھی ہو جاتی ہے. اصل میں دیکھیں کہ چھٹی ہوگی تو وہی لگ گئی نا جی. خوشی کی بات ہے، چھٹی ہوگی، موج لگ گئی نا، مگر چونکہ ماں باپ تو دھکا ماریں گے نا اگلے دن جلدی کہ بھائی ہم نے جو فیس تمہیں کیوں دی ہے، تمہارے لیے کیوں خرچہ کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ تم دروازے سے ہو کے آؤ، ایک تو ہم فیس نہیں مانگنا، پھر جو تم ہمارا پیٹرول بھی خرچ کرو، تو پھر ماں باپ خود ہی بھیجیں گے. یہ جو وقت کی پابندی نہ کرنا، اس کی ایک وجہ سستی بھی ہوتی ہے. بالکل انسان کی سستی بھی. اچھا ہاں بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے چلیں جائیں گے، ابھی ہے ٹائم ہے بھائی دیکھ لیں گے. جیسے فلائٹ ہے، کوئی اگر کسی نے یوں جانا ہے، مدینہ شریف جانا ہے، فلائٹ کا ٹائم ہے، تو ہم نے تو یہاں تک سستی کا معاملہ دیکھا ہے حضور، اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ کاغذات ہی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، خود جو ہے وہ چلے گئے اور کاغذات اپنے گھر پر چھوڑ گئے ہیں. تو یہ جو سستی اور نیگلیجنس اور غفلت ہوتا ہے، یا ایک اور بھی اس کی حضور ریزن بنتا ہے کہ کام پر جسے یوں بولیں کہ کنسنٹریشن اور توجہ کا نہ ہونا، یا اس کو ویلیو نہ دینا. بھائی کوئی چیز ہے ویلیو ہی نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے آپ کر لیں گے بھائی، کچھ نہیں ہوتا. یہ اس رویے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ تو ظاہر ہے کہ بالکل ایک عدم توجہ اور سستی والا ہے معاملہ یہ تو سارا. اب اس میں یہی ہے کہ بندہ جس کام کو ترجیح دے گا نا، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی صلاحیت ہونی چاہیے نا کہ کس کام کو پہلے ترجیح دینی ہے. صحیح. اور جہاں تک سفر کی بات ہے، پاسپورٹ وغیرہ بھول جانا، یہ تو ایک جو اتفاقی ہو جاتا ہے، جو وقت کا پابند ہے اس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ یہ ہے کہ غفلت کہیں گے نہیں کہیں گے؟
بعض اوقات دیکھیں کہ غفلت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اب چونکہ بندہ ہے مدینہ شریف جانا ہے، اب ہے بس اپنے موج میں، سامان تو تیار ہونا چاہیے نا ایسا. سامان ہو سکتا ہے اس کے ذہن یہی ہو کہ سامان میں پاسپورٹ میں بیگ میں پڑا ہوا ہے، اور وہاں جا کے دیکھا تو وہ پاسپورٹ تو نہیں ہے، پاسپورٹ الماری میں پڑا ہوا ہے. اب اس میں یہی ہے کہ امیر سنت کا جو طریقہ کار دیکھا ہے نا جی کہ جو بھی سفر میں جو بھی سامان لے جانا نا زیادہ راہ، جی اس کو لکھ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. اب کیا ہے کہ نکلنے سے پہلے، اچھا اب یہ کہ گھر سے نکلنے کا وقت طے ہو، صحیح اب یہ کہ نکلنے سے پہلے وہ لسٹ دیکھ لے، صحیح. جو اس نے تحریر کیا ہے، جو سامان اس سے چاہیے لے جانا ہے، اور وہ سارا چیک کر لے. اچھا ایک یہ بھی، دوسرا یہ بھی کہ جب سے سفر کی یہ ترکیب بنے نا تو پہلے سے جو نا یہ سوچ کے جو نا یہ لکھتا رہے، اب مجھے یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی، جو چیز یاد آتی ہے اسے لکھتا رہے. یہاں سستی نہ کرے، بعض کو یہاں بھی سستی ہو جاتی ہے، یہاں سستی نہ کرے، اب یہ لکھتا رہے. اب کیا ہے کہ جب لکھا ہوا ہوگا نا، آپ کو یوں سمجھے کہ جو 20 گھنٹوں میں جو سامان آپ نے جو لگتے ہیں نا ڈھونڈنے میں سب کرنے بھی، آپ کا جو نا منٹوں میں ہو جائے گا کام. واہ. یہ چیز مجھے لینی ہے، ورنہ بندہ سوچے گا کہ مجھے جو نا وہ یہ گلدستہ لینا ہے، مثال دونوں گلدستہ لینا ہے، تو اب یہ بندہ ڈھونڈنے لگیا گلدستہ. اب گلدستہ ڈھونڈتے اسے جو نا یہ بلب پہ نظر، ہاں مجھے یہ بھی لینا تھا، اب یہ گلدستہ بھول گیا، اب بلب اس نے لے لیا. اللہ. ٹھیک ہے، اب جو ہے اس نے کہا کہ اچھا مجھے جو نا وہ کرسی بھی لینی ہے، ٹھیک ہے چلو کرسی اٹھا لوں. اب کرسی اٹھانے گیا تو پتا چلا وہ چھوٹا بیگ وہ بھی تو لینا ہے، کیونکہ اس میں پاسپورٹ وغیرہ اسی میں. تو اب جو ہے وہ چلو بیگ کو بعد میں اٹھا لوں، تو چھوٹا ہے نا چلو کرسی کو میں رکھ لوں. یوں بےچارا پاسپورٹ بھول گیا. اب این ٹائم یاد ہو گلدستہ جس کے لیے میں نے اتنی ساری تگو کی ساری کوشش کی، وہ کہاں رہ گیا، وہ تو رہ گیا. چلو بھائی گلدستہ ڈھونڈو. صحیح. تو پہلے سے لکھا ہوا ہوگا نا کیا کیا لینا ہے، آسانی اس میں بہت آسانی ہے. واہ سبحان اللہ. یہ تجربہ ہے، زبردست مدنی پھول ہے. اور سامان خود پیک کرنا چاہیے سفر پہ، اگر آپ کو جانا ہے کہیں پہ تو سامان اپنا خود پیک کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سامان کسی کی ذمہ لگا دیتے ہیں، ہمیں پیک کرو، بیگ پیک ہو گیا، ہاں جی پیک، جیسے بچوں کی ماں جی سامان پیک کر دیں، ہو گیا جی، ہاں جی ہو گیا جی، بیگ باندھا اور چلے گئے. یوں سفر مدینہ کی ہی بات آپ کر لیں، کنیکٹڈ فلائٹ میں یہ ہوتا ہے حضور کے لوگ احرام گھر سے باندھ کر نہیں جاتے، آگے سے جہاں پتہ ہے بھی جہاز کا 2-4 گھنٹے کا اسٹے ہے، وہاں سے ہم جو ہے وہ باندھ لیں گے احرام اپنا. تو احرام میں بات کرو، اب گھر والوں کو احرام رکھ دیا، ہاں جی رکھ دیا جی، ٹھیک ہے جی، ہاں جی ٹھیک ہے جی، کس میں اس میں، چلو جی ٹھیک ہے، نکل گئے. اب وہ لگیج میں چلا گیا اور احرام اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اب ادھر جا کے جب کھولا تو احرام تو ہے لیکن بیلٹ نہیں ہے اس میں. اب بندہ کیا کرے؟ اب یا تو وہ امیر سنت والے طریقے سے احرام اگر باندھے تو پھر بیلٹ کے بغیر بھی کام جو ہے وہ چل جاتا ہے، لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے باندھے تو ورنہ پھر وہ بیچارہ یا تو پیسے خرچ کرے گا بیلٹ ڈھونڈے گا یا پھر پریشان ہی رہے گا. اصل تو یہ ہے نا کہ وہ احرام بھی اس کے پاس وہاں تھا بھی یا نہیں، کہ بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کے پاس احرام تو لگیج میں تو ہے ہی نہیں، ادھر کنیکٹڈ فلائٹ میں تو سامان تو وہیں ملے گا جدہ میں. اصل مسئلہ تو یہی آ جاتا ہے، پہلے تو احرام کا آئے گا پھر بیلٹ کی باری آئے گی. مدینہ چلیں. ابھی تو ظاہر ہے کہ کئی لوگوں کا پہلی بار سفر ہوتا ہے تو اس میں یہ معلومات بھی بیچاروں کو نہیں ہوتی، یوں بیچاروں کو آزمائش ہوتی ہے. البتہ اس میں چاہیے کہ جن کے ساتھ جا رہے ہیں جو بھی کاروان والے ان سے پہلے بندہ پوچھ لے. صحیح ٹھیک ہے. چلیں جی، اللہ جو ہے وہ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سستی کی عادت کو دور بھگایا جائے. بالکل. اور آپ سفر کر رہے ہیں تو اس میں آپ گھر سے اگر نکل رہے ہیں تو اس میں کوئی اپنا ٹریفک جیم کا مارجن بھی رکھ کے نکلیں. بالکل. اور جیسے بعض بارش وغیرہ ہو جاتی ہے تو ہر جگہ تو پانی جمع نہیں ہوتا، لیکن کچھ جگہوں پر ہو بھی جاتا ہے. یہ ساری چیزیں یعنی ٹریفک جیم تو حضور بیرون ملک میں بہت ہوتا ہے. دیکھیں ٹریفک جیم تو بیرون ملک میں گھنٹوں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور بعض ممالک کے پانی بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک جمع ہوتا ہے. چلے اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ہمیں مینیج جیم، گاڑی جی کی کنڈیشن کو بھی دیکھ لیا جائے. مدینہ ٹائر اگر کمزور ہو تو اس کا پنچر کا بھی رکھا جائے، یہ سارا رکھا جائے. گاڑی تو ویسے اگر ہے آپ بندے کے پاس وہ تو ریڈی ہی ہونی چاہیے. ارے ریڈیو مگر چونکہ گاڑی اگر کمزور ہے تو اس کا ہی مارجن رکھے نا کہ ایک گاڑی پنچر ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے پھر اس کا بھی خیال رکھے. ٹھیک ہے. پنچر تو یہ کہ عموماً ٹریفک کا رکھا جائے. پنچر تو بات کر پنچر والا ہی کر دیتا ہے حضور. یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گندا تھا پانی انہوں نے رکھا ہوتا ہے. ویسے شفاف پانی میں پنچر چیک کرنے والے کم ہی دیکھے میں نے، ورنہ یہ گندا پانی وہ اس میں ہوتا ہے. اب 2 پنچر جو ہے وہ نکل آتے ہیں، یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. اب اس میں پتہ نہیں وہ پنچر والے نے بیچ میں کوئی کام کیا ہوا ہے
یا 2-3 پنچر ایک دم سے نکل آنا یہ بھی تو ایک قابل غور بات ہے. ایسا ہو جاتا ہے. اچھا جی. اور کیل یوں گئی اور یوں نکل گئی, یہ ہو جاتا ہے. صحیح. گندا پانی صاف پانی لائے گا کہاں سے, بار بار کہاں سے بیچارہ وہ اتنا بڑا ڈرم جو ہے نا وہ اس کو ڈرم کے اور اتنا بڑا ٹب جو ہے وہ اس کو پانی تبدیل کرے لیب. چونکہ ٹائر بھی جو بھی آتے ہیں وہ دھلے ہوئے تو نہیں ہوتے نا, صاف تو نہیں ہوتے. وہ ٹائر ڈالے گا ٹیوب میں لگتا ہے نا جی, جیسے ایک ٹیوب لیس ٹائر ہے وہ تو الگ بات ہے. تو ٹیوب لیس ٹائر آ رہے ہیں نا زیادہ تر. اچھا ٹھیک ہے جی, اللہ رحمت کا. موٹر سائیکل کے ٹیوب والے ہوں گے. ہاں جی, یہ پنچر والوں کو بھی مہربانی کرنی چاہیے. تو اس طرح کا کوئی نہیں کرنی چاہیے جس سے یوں بولیں کہ کوئی آپ 1-2 ٹیوب ہی خراب ہوگی, 3 پنچر نکال دی ایک دم میں, اگلے بندے کا تو 200-250 روپے کا آپ نے نقصان قریب کر دیا نا. اب دوبارہ کتنے پنچروں کے ساتھ وہ بیچارہ اپنا موٹر سائیکل گاڑی چلائے گا. تو یہ بھی ایک خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے, اور بندے کو بھی بہرحال اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں, آپ کی کال شامل کرتے ہیں جی. آج ماشاءاللہ سلسلے کو دیکھنے کی بڑی خوشی ہوئی. آج تو سلسلے کے اندر جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سلسلے کے اندر جلوہ فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو حاسدین کی حسد سے, ظالموں کے ظلم سے, شیطان کی شیطانی چالوں سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ, جزاک اللہ. کوشچن ہے, حضور مغرب کی اذان کی کتنے دیر بعد جماعت قائم کرنی چاہیے؟ اور مستحب یہ ہے کہ فوری کر دینے چاہیے. 2-3 منٹ ہو جائے تاخیر تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اذان دے دیتے ہیں اور پھر اس کے تقریباً 5 یا 7 منٹ بعد جو ہے وہ جماعت قائم کرتے ہیں. 2-3 منٹ کا وقفہ ہو ہی جاتا ہے. صحیح. 5-7 منٹ کا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی کلیئر ہو گیا. درست جواب جو ہے نا وہ آپ نے سن لیا ہے کہ اس میں مغرب کی نماز میں جلدی کی جائے. اچھا حضور یہ فرمائیں کہ اگر انسان جو ہے یہ سفر کر رہا ہے اور سفر کرتے کسی ایسی جگہ پر ہے کہ نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہے لیکن سمت قبلہ معلوم نہیں ہو پا رہی وہاں پر, تو اب کیا کرے گا جی؟ اب یہ کہ اب کوئی مسلمان بتانے والا نہیں ہے. صحیح. اور چونکہ ہمارے یہاں ویسٹ کی طرف ہے نا قبلہ, ہر ملک میں تو نہیں ہے نا اس طرح جی. اب اگر کہیں بھی کوئی مسلمان بتانے والا نہیں ہے, کوئی صورت نہیں, تو اب یہی ہے کہ بندہ تحری کرے, جہاں دل جمے اس طرف رک کر کے نماز پڑھ لے. جی. اب چاہے کہ جیسے مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے, مثال دے رہا ہوں, یا 4 رکعت ہی نماز پڑھ رہا ہے, اب ایک رکعت میں جو نا وہ مشرق کی طرف, تو دوسری میں سے دل جمع نہیں اس طرف قبلہ ہے تو اس طرف ہو گیا, پھر تیسری میں نہیں اس طرف خیال ہے اس طرف, تو اس طرح پھر بھلے چاروں جہے تو پڑھ لے. یہ خالی خیال کی بات ہوگی یا دل نہیں دل جمع ہے, بالکل تحری کرنی ہوگی, نہیں اسی طرف ہے. صحیح. تو جہاں دل یہ اطمینان ہو جائے کس طرف ہے تو وہاں پڑھ لے, ہو جائے گی. بعد میں پتا چلا بھائی ادھر پڑی تھی رخ کر کے, ادھر تو قبلہ تھا ہی نہیں. اگر تحری اگر کی تھی, اس کا مسئلہ یہ کہ اگر تحری اگر کی تھی اور اب اگر غلط رخ پہ یعنی اس نے نماز پڑھی, بعد میں پتا چلا قبلہ شریف جو ہے نا وہ اس طرف تھا اور اس نے نماز اس طرف پڑھی, اگر تحری اس نے کی تھی نا اب نماز ہو گئی. مرحبا. حضور یہ فرمائیں کہ یہ کوشچن ہے ہمارے پاس کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ وفات کے بعد لوگ مل کر بیٹھ کر فاتحہ کا سلسلہ کرتے ہیں, اور ایک شخص جو ہے وہ باہر سے آیا اور کہا کہ فاتحہ پڑھیں, اور دوسرے شخص نے کہا کہ ابھی نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی, ابھی ان کو دفنایا نہیں گیا, لہذا ابھی فاتحہ نہیں پڑھ سکتے, درست حکم کیا ہے؟ دیکھیں اس میں تو یہ ہے نا کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر تو نہیں ہے. صحیح. کہ جب چاہے بندہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے, جب زندگی کو اصالہ ثواب ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا تو اس کو بھی تو ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے. نماز جنازہ کے بعد ہی فاتحہ ہوئی ضروری تو نہیں ہے نا, اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, بالکل کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس میسج کے ذریعے ایک میسج ہے, سوال ہے کہ جانشین امیر سنت سے دعا کروا دیں, بھائی کو 10 سال سے زیادہ ہو گیا سر میں شدید درد ہوتا ہے, والد صاحب جو ہے دل کے مریض ہیں اور سب گھر والے بیمار ہیں, دعا کروا دیں. اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے, صحت دے, تندرستی دے, نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. فیضان سنت کا ایک باب ہے فیضان بسم اللہ, اس میں جو وہ سر درد کے کچھ علاج لکھے ہوئے ہیں تو وہاں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مرحبا. نماز جنازہ میں لوگ جو ہے وہ چھوٹی تکبیر کہہ لیتے ہیں لیکن ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں. اب سلام پھیرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ادھر پھیرا تو یہ والا ہاتھ چھوڑیں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو یہ والا چھوڑیں گے, ادھر یہ والا ہاتھ چھوڑیں گے, صحیح کیا ہے؟
درست طریقہ تو یہی ہے کہ جیسے چوتھی تکبیر کہی تو اب جو ہے نا وہ ہاتھ چھوڑ دے، صحیح، اور جو ہے وہ پھر سلام. سلام، یعنی سلام سے پہلے جو ہے نا ہاتھ لٹکا دینے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر سلام پھیریں گے. ہاں، سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ چھوڑ دینے، چھوڑ دینے. اور سلام ہی پھیرنے. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں، لوگ کوشچن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور سوال کا مقصد نہ تو علم دین حاصل کرنا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی جنرل نالج ہوتا ہے، ایسی سوال برائے سوال ہوتا ہے. اس طرح کے سوالات کرنے والوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح جو ہے نا وہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ عزت سے جو ہے وہ سوال ہوا، یہ فتاوی رضویہ جلد 5ویں میں مخرجہ، کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں جو ہے نا وہ ہر طرف ناپاکی ناپاکی، نجاست ہی نجاست ہے، تو بندہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو سیدی اعلیٰ نے فرمایا کہ جو خلاف وقوع ہو نا اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے. صحیح. خیر، شریعت جو ہے وہ ہر بات کا جواب رکھتی ہے، صحیح. تو پھر اس کو جواب دیا صحیح. کہ اب ایسی جگہ پہ جو ہے وہ بندہ کھڑے کرے نماز پڑھے گا، باقی رکوع سجود اشارے سے کرے گا. اللہ اکبر. تو یہ کہ خلاف وقوع جو ہے نا یہ اس طرح کے سوالات نہیں کرنے، یعنی وہ صورتحال جو درپیش نہیں ہوتی، پیش نہیں، ایسے ہی خام خواہ اپنی طرف سے بنا کر وہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل نہیں. شیطان کی نانی کا نام بتایا، جیسے یہ سوال ہے، بڑی شیطان کی نانی کا نام بتایا. میرے ساتھ ایک بندہ سفر کر رہا تھا، اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ یہ سوال میں نے بڑے بڑے جو ہے نا وہ مولوی حضرات سے کیا ہے، کسی کو اس کا جواب نہیں آیا. اب وہ میرے ساتھ سفر کر رہے تھے، ٹرین میں تھے ہم لوگ، ایسا تو یہ ہے تو ایسے تو وہ ایک بتاؤ. اچھا مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو بھی نہیں آتا ہوگا. اچھا جی، وہ سوال بتاؤ. تو انہوں نے کہا وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے، وہ 2 بتاؤ جن کا تیسرا نہیں ہے، وہ 3 بتاؤ جن کا چوتھا نہیں ہے، وہ 4 بتاؤ جن کا 5واں نہیں ہے. میں نے کہا یہ کون سا سوال ہے، اس کا کیا مشکل جواب ہے، لیں سنیں جواب. میں نے کہا وہ ایک جس کا دوسرا نہیں ہے، میرے والد صاحب ایک ہی ہے دوسرا نہیں. طوطے اڑ گئے اس بندے کے، بھائی یہ کیا جواب ہو گیا. وہ 2 جن کا تیسرا نہیں ہے، میں نے کہا میرے ماں باپ 2 ہی ہیں، تیسرا نہیں. وہ 3 بتاؤ جن کا چوتھا نہیں ہے، میں نے کہا میں میری بیوی اور میرا بچہ ہم 3 ہی ہیں، چوتھا نہیں. میں نے کہا وہ 4 بتاؤ جن کا 5واں نہیں ہے، میں نے کہا ہم 4 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں 2 بھائی، 5واں نہیں ہے. میں نے کہا میں تو آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں، وہ 6 جن کا چھٹا، وہ 5 جن کا چھٹا نہیں ہے، وہ 6 جن کا 7واں نہیں ہے، تو وہ 19 جن کا 20 نہیں ہے. یہ گاڑی کے ڈبے جو ہیں وہ 19 ہیں، 20 نہیں ہے. یہ بھی لوگ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا ایسی سوچ، صرف اگلے بندے کو عاجز کرنا، سامنے والے بندے کو لاجواب کرنا یا ذلیل کرنا، یا اس کو سوال کریں گے جواب نہیں آئے گا تو کیا بولیں گے تمہیں کچھ آتا ہی نہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ اس مزاج کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ سامنے والے بندے کو بس جو ہے وہ پریشان ہی کرنا ہے، ہونا ہے کچھ ہو نہ ہو، یہ کم از کم ذلیل تو ضرور ہوگا یا یہ پریشان ضرور ہوگا. یہ اس طرح کے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں جس بندے کے، اس کو کیا کہیں گے؟ اصل اس میں یہ ہے کہ ہم جب یہ مدنی دورہ جب کرتے تھے نا، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، تو سوالات جو ہے نا اس وقت ہوتے تھے کہ اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں، یہ جواب دیں، یہ بتائیں، وہ بتائیں. تو خیر جب نکلتے تھے مسجد سے تو یہی کہا جاتا تھا کہ کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دینا. صحیح. تو یہ کہ ایسا کوئی جواب نہیں دینا، کچھ نہیں، اپنی نیکی کی دعوت دینی ہے. ہم یہ نیکی کی دعوت دیتے تھے، ٹھیک ہے، سوال آپ کو کرنا ہے نا وہاں کے کیجیے گا، مغرب آئیے گا، بیان ہوگا، اس کے بعد سوال کیجیے گا. تو اب یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کو ہر سوال آتا ہو. تو ویسے یہاں جس سے سوال کیا گیا اسے بھی چاہیے کہ بھائی دیکھو کہ یار میں نے عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں کو عالم نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا عاجز بنتا ہوں. یہ کہ بندہ نکل جائے، عاجز ہی کرنا ہے نا، تم نے لاجواب ہی کرنا ہے نا، ٹھیک ہے بھائی میں عاجز بنتا ہوں. نہیں یہ تو ٹھیک ہو گیا حضور، لیکن یہ جو لوگوں میں ایک روش ہے، یہ انداز ہے سامنے والے بندے کو لاجواب کرنے کے بعد جو آگے باتیں کرتے ہیں نا، وہ زیادہ پریشان کن. آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، کسی کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں، اس سے بندہ غور کر لے کہ مجھے فائدہ کیا ہے اس کا حضور. اصل میں اس میں دیکھیں اس بندے کو چاہیے کہ یہ غور کرے کہ اس کو اس سے کیا حاصل ہوگا، اس کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، اور اس بندے کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہر سیر پر 1.25 سیر ہوتا ہے.
ایسی بات. جیسے آخر اس کو سلمان میں ٹکر گئے نا, اللہ اکبر. سلمان نے اس کو 4 پہ تو اس نے اسٹاپ کیا, سلمان نے اس کو 5 اور 19 تک لے گئے نا, تو کوئی ایسا ٹکر گیا تو پھر کیا کرو گے؟ اللہ اکبر. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. بہرحال اس کے بعد میرا سفر بڑے آرام سے گزرا. اور دوسرا یہ جی. اس سے اگر کسی نے کوئی ایسا سوال کر لیا, صحیح, پھر کیا ہوگا؟ اس کو یہ بھی سوچا نا, مجھ سے اگر کسی نے کوئی ایسا سوال کر لیا تو کیا ہوگا؟ اور سوال ایسا کر لیا کہ جس میں میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے, جیسے شرن پکڑ ہو سکتی ہے کہ یہ تو تم پر سیکھنا فرض تھا, تم نے یہ نہیں سیکھا. ظاہر ہے کہ وہ بالکل خاموش ہو جائے گا, وہ کہ تم پر یہ سیکھنا فرض ہے, یہ تو تمہیں آتا نہیں ہے, اور یہ کیا 1 2 یہ 2 کا 3 تو یوں 5 کا یہ سارا لگا رکھے ہو, یہ لے کے بیٹھے ہو, کیا ہے یہ؟ اللہ بچائے. ٹھیک ہے جی, یہ ہیں جی سوال ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ہاتھوں میں دستانے کیوں پہنے ہوئے ہیں, اس کا جواب دیں. میرے اصل میں جو وہ کیا کہتے ہیں, وہ پسینے کی دوائی لگائی ہوئی ہے, پسینہ بھی آتا ہے تو یوں دوائی لگائی ہوئی, اور اس پر یہ دستانہ پہنا ہوا ہے. دستانہ پہنا ہوا, چلیں یہ جواب بھی ہو گیا, مرحبا. اچھا کہ ہاں, میں ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گا, یہ سوال کے ضمن میں ایک سوال ہے. بعض لوگ متجسس قسم کے ہوتے ہیں, یہ کام کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, فلاں کا کیا لگتا ہے, ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے, کیا تعلق ہے, یہ یوں کر رہے ہیں, یہ یوں کیوں نہیں کر رہے. یہ جو ایک طبیعت متجسس قسم کی طبیعت ہوتی ہے کہ مختلف قسم کی چیزوں کو لوگ جن سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس میں جو لوگ پڑے رہتے ہیں, ٹو میں پڑے رہتے ہیں یا دیکھتے رہتے ہیں, اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ؟ دیکھیں کہ تجسس والی طبیعت جو ہے نا وہ نہیں رکھنی چاہیے, کہ جب بندے کی طبیعت تجسس والی ہوگی تو پھر وہ بندوں کے جو ہے نا وہ عیوب میں بھی تجسس کرے گا. اور قرآن پاک میں ولا تجسسو, صحیح. تو پھر اب ظاہر ہے کہ اب یہ تجسس والی طبیعت ہے نا, پھر یہ گناہ میں پڑنے کا چانس ہے. صحیح. تو بندے کو چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھے, مدینہ کچھ بھی ہو قفل مدینہ لگائے, درشی پڑھ لے, اس کی وجہ سوال کرنے کے بجائے چھوڑ دے اس چیز کو, اپنے کام سے لگا رہے. کہ اس کا مجھے فائدہ کیا ہے, پوچھ کے مجھے ملے گا کیا؟ صحیح. تو اگر تم لوگ 10 بھائی ہو تو عمرے کیا ہیں, کیا کیا کرتے ہو, مجھے کیا حاصل ہوا؟ ایسی بات. اس کی وجہ میں درشی پڑھ لیتا اتنی دیر, مجھے ثواب تو ملتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر ایک مبلغ اگر پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگ کتنے بھائی ہیں, اور ان کا یہ ذہن بنا ہے تو آپ جو درس نظامی کر لیں, آپ جو ہے وہ قرآن پاک حفظ کر لیں, آپ کی یہ عمر ہے, آپ کی یہ عمر ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. مرحبا. کیا ہے بلا ضرورت سوال کی, ٹھیک ہے, بلا ضرورت سوال, بلا ضرورت کلام, اس سے بچنا چاہیے, فضول گفتگو سے بچنا چاہیے. مرحبا. بعض لوگ حضور عیب بھی کریتے ہوتے ہیں, ایسے جن کی یہ طبیعت ہوتی ہے نا, کوسچنز کرنے ان کو, بس ایسے خام خواہ کرنا, تو عیب سامنے بندے کا عیب ہے, اس کو کرید رہے ہوتے ہیں. جہاں پھر کیا ہوا, ہاں پھر کیا کیا, اچھا جب جا رہے تھے تب کیا ہوا, جب پہنچ گئے پھر کیا ہوا. یہ بھی امیر سنت نے یہ جو ہے یہ سوالات لکھنے کی دعوت کے اندر بڑے ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ یہ کوسچنز بیان کیے کہ جن میں لوگ جو ہے دوسرے کے عیب کو ریز رہے ہوتے ہیں. یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. مرحبا. سبحان اللہ. ناظرین آپ کی کال شامل کرتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. جی جانشین امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ آپ کبھی سند شریف آئے, میں آپ کو کچھ سنا جاتی ہوں. اے جانشین امیر اہل سنت, تو صدا رہے سلامت, تجھ پر ہو رب کی رحمت. مرحبا, ماشاءاللہ. جی حضور. یا 7 شریف تو میرا کئی بار حاضر ہوئی ہے. لال شہباز قلندر رحمت اللہ. کیسے حاضر ہونا چاہیے بزرگوں کے مزار پر؟ جو ہے نا قبر والوں کی حکایت, اس میں جو نا مزار پہ حاضر دینے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. مرحبا. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا ہے, اس کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی شامل رکھیں گے, اور آپ کے فیڈ بیک کو بھی کنسیڈر کرتے رہیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں, گزرے یہ زندگی تیری رضا میں, یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی, یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.